بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ساتھیوں، السلام علیکم۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے پالے ہوئے شیر ابو الحارث کا واقعہ بتائیں گے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پالا ہوا شیر ابو الحارث کون تھا اور یہ کہاں سے آیا تھا، اور اس نے کس طرح 10 محرم الحرام کے دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ان کی حفاظت فرمائی۔ اور جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پالے ہوئے شیر کو 10 محرم الحرام کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر ملی، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس پالے ہوئے شیر نے یزیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا اور کس طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ پیارے دوستو، اس ایمان افروز واقعے کو سننے کے لیے ہماری آپ سے یہ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ ساتھیوں، روایات میں آتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بچپن میں ایک شیر کو پالا تھا جس کا نام ابو الحارث تھا۔ ابو الحارث عربی زبان کے اندر شیر کو کہا جاتا ہے۔ یہ شیر بچپن میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کیسے آیا؟ اس کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مقام پر کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اور اسی دوران چند لوگ دوڑتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ ایک شیر دوڑتا ہوا آپ کی طرف آ رہا ہے۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں سے فرمایا کہ تم لوگ بیٹھ جاؤ، ڈرنے کی کوئی بات نہیں، یہ شیر تم سب کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ دوستو، ابھی یہ گفتگو جاری ہی تھی کہ ایک بہت بڑا شیر حاضر ہوا اور اپنا سر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں رکھ کر سلامی دینے لگا۔ اس شیر کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ بھی تھا جس کو اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی زبان میں فریاد کرنے لگا اور کہنے لگا کہ اے علی المرتضیٰ، شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں اس کا باپ نہیں بلکہ میں اس کی ماں ہوں۔ اس کا باپ مر چکا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ یہ میرا بچہ آپ کی خدمت اقدس میں رہ کر جوان ہو اور محفوظ ہو۔ اگر یہ بچہ آپ کے پاس رہے گا تو یہ محفوظ رہے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شیرنی کو فرمانے لگے کہ تم بے فکر ہو جاؤ، میں اس کو اس کی یتیمے کا احساس نہیں ہونے دوں گا اور اس کی حفاظت کروں گا، اور میں یہ بچہ اس کے سپرد کروں گا جو یتیموں کی پرورش کرنا جانتا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شیرنی سے فرمانے لگے کہ میرا ایک بیٹا ہے جس کا نام حسین ہے، ان سے زیادہ یتیموں سے محبت کرنا اور ان کی پرورش کرنا کوئی نہیں جانتا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلایا اور فرمانے لگے کہ اے حسین، اس شیر کے بچے کو اپنے ساتھ لے جاؤ اور اس کا خیال رکھنا۔ اسی وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شیر کے بچے کو اپنی گود میں اٹھایا اور اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرا، اور آپ فرمانے لگے کہ آج سے اس کا نام ابو الحارث ہے۔ اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس شیر کے بچے کے ساتھ ایسی دوستی ہوئی کہ وہ شیر کا بچہ ہر وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہتا۔ شیر کے بچے کو حضرت امام حسین سے بے انتہا محبت اور عقیدت تھی۔ جب یہ بچہ بڑا اور جوان ہو گیا تب کچھ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ اے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیر کا یہ بچہ اب بڑا ہو چکا ہے، ہمیں ڈر ہے کہ کہیں یہ ہمیں نقصان نہ پہنچا دے، اگر ہو سکے تو اس شیر کو آزاد کر دیا جائے۔ چنانچہ ان لوگوں کی یہ بات سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لائے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر فرمانے لگے کہ اے میرے پیارے بیٹے، یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ عرب کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابو الحارث اب بڑا ہو چکا ہے، اب اس سے ہماری جانوں کو خطرہ ہے کہ کہیں جانے انجانے میں یہ ہم پر حملہ نہ کر دے اور کہیں یہ ہمیں نقصان نہ پہنچا دے، لہٰذا بہتر ہے کہ اب اسے آزاد کر دیا جائے۔ دوستو، یہ بات سنتے ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور آپ زارو قطار رونے لگے، کیونکہ آپ بچپن ہی سے اس شیر کے ساتھ رہتے تھے اور آپ کو بھی اس شیر سے والہانہ محبت تھی۔ لیکن اس کے باوجود جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد محترم کی طرف دیکھا
تو آپ کے چہرے کی طرف دیکھ کر آپ مسکرانے لگے اور اپنے والد محترم کے گلے میں باہیں ڈال کر کہنے لگے، اے ابا جان، جیسے آپ کہیں گے ویسے ہی ہوگا۔ پیارے دوستو، اس گفتگو کے دوران حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے تھے۔ آپ نے اپنے بابا سے عرض کی کہ اے ابا جان، آپ مجھے آج کے دن کی اجازت دے دیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اے میرے بیٹے، آج کے دن تم کیا کرو گے؟ آپ فرمانے لگے کہ اے ابا جان، باہر دیکھیں کہ شام ہو چکی ہے اور یہ رات کو کہاں پڑ جائے گا، اور یہ وقت کسی کو اپنے گھر سے نکالنے کا نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سینے سے لگایا اور ان کو ایک رات کی مہلت دے دی۔ پیارے ساتھیوں، جب تہجد کا وقت شروع ہوا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا لے کر ابو الحارث کے پاس پہنچے۔ یہ منظر دیکھ کر ابو الحارث حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عرض کرنے لگا کہ اے مولا، آج اتنی جلدی کھانا لانے کی وجہ کیا ہے؟ اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری بات ابو الحارث کو بتائی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری بات سن کر ابو الحارث آپ سے فرمانے لگا کہ ٹھیک ہے مولا، جیسے آپ کا حکم، میں یہاں سے چلا جاتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے پوچھنے لگے کہ وہ شرط کیا ہے؟ ابو الحارث عرض کرنے لگا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ زندگی میں میری آپ سے ایک بار دوبارہ ضرور ملاقات ہو۔ پیارے ساتھیوں، روایات میں آتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شعر سے فرمایا کہ یہ تاریخ یاد رکھنا، 10 محرم الحرام 61 ہجری کو میدان کربلا کے ٹیلے سے ایک آواز آئے گی، بس تم اس آواز کو سنتے ہی چلے آنا، اس وقت تمہاری مجھ سے ملاقات ہو جائے گی۔ اس وقت ابو الحارث عرض کرنے لگا، اے میرے مولا، مجھ کو یہ آواز کون دے گا، آپ یا آپ کے بھائی؟ اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اور ابو الحارث سے فرمانے لگے کہ اس وقت میری 4 سال کی بیٹی سکینہ یا اماں فضا آپ کو آواز دیں گی۔ پیارے دوستو، آج بھی میدان کربلا میں وہ مقام موجود ہے جہاں پر 10 محرم الحرام کو کھڑے ہو کر حضرت فضا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس شعر کو آواز دی تھی۔ پیارے ساتھیوں، اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو الحارث کو آزاد کر دیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو الحارث سے فرمانے لگے، تم ملک عراق میں چلے جاؤ، وہاں پر نینوا کا ایک جنگل ہے، اس جنگل کا بادشاہ شیر مر چکا ہے، تم وہاں پر چلے جاؤ اور وہاں جا کر بادشاہی کرو۔ پیارے دوستو، اس طرح ابو الحارث حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم مان کر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ پھر وہ وقت آیا جب 10 محرم الحرام کو عاشوراء کی شام کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا اور میدان کربلا کے اندر ایک شور و غل مچ گیا۔ جب یزیدوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا تو ان کی شہادت کے بعد عمر ابن سعد لین کہنے لگا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو معذلہ پامال کیا جائے اور ان کے جسم مبارک پر گھوڑوں کو دوڑا دیا جائے۔ یزیدیوں کی یہ بات سن کر اہل حرم میں قیامت برپا ہو گئی۔ جیسے ہی یہ اعلان ہوا تو حضرت فضا رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آئیں اور کہنے لگیں کہ سیدہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے جو ایک مرتبہ سمندر میں سفر کر رہے تھے کہ ان کی کشتی ٹوٹ گئی۔ وہ صحابی ایک لکڑی کا سہارا لے کر ایک جنگل میں پہنچے۔ اس ویران جزیرے میں اس صحابی رسول نے ایک شیر کو دیکھا۔ وہ شیر اس صحابی پر حملہ کرنے لگا تو انہوں نے فرمایا کہ مجھ پر حملہ مت کرنا اور مجھ کو اذیت نہ دینا کہ میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوں۔ چنانچہ جیسے ہی اس شیر نے صحابی رسول کی یہ بات سنی، شیر نے ان پر حملہ کرنے کے بجائے ان کو سیدھے رستے کی طرف لے گیا۔ حضرت فضا رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کرنے لگی کہ اے سیدہ، اس علاقے میں بھی ایک شیر رہتا ہے، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس کو بلا کر لاتی ہوں کہ یہ شیر ہماری مدد کرے تاکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک کو اس طرح پامال نہ کیا جائے۔ چنانچہ حضرت فضا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اجازت پا کر اس جنگل کی طرف روانہ ہو گئی اور جنگل میں پہنچ کر انہوں نے ابو الحارث کو آواز دی۔ چنانچہ جیسے ہی یہ صدا بلند ہوئی تو وہ شیر چند ہی لمحوں میں حضرت فضا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ حضرت فضا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے
ابو الحارث کے سامنے سارا واقعہ بیان کیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی کہ اب یہ یزیدی ظالم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک کو پامال کرنا چاہتے ہیں اور ان کے جسم مبارک پر گھوڑوں کو دوڑانا چاہتے ہیں۔ حضرت فضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کر وہ شیر میدان کربلا کی طرف دوڑا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم میں اطہر کو پہچان کر ان کے قریب آ کر بیٹھ گیا اور ان کے جسم مبارک کی حفاظت کرنے لگا۔ پیارے دوستوں، روایات میں آتا ہے کہ یہ شیر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک کے پاس بیٹھ کر ان کے جسم کے ساتھ اپنے سر کو رکھ کر روتا رہا۔ ادھر جب یزیدی لشکر اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک کو پامال کرنے کے لیے آ رہا تھا تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک کے پاس ایک شیر بیٹھا ہوا ہے جو ان کی حفاظت کر رہا ہے۔ چنانچہ اس لشکر پر ابو الحارث کا ایسا رعب طاری ہوا کہ وہ لشکر الٹے پاؤں بھاگنے پر مجبور ہو گیا اور کسی کی یہ جرت نہ تھی کہ وہ پلٹ کر واپس دیکھ سکے۔ پیارے ساتھیوں، اس طرح اس شیر ابو الحارث نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آخری ملاقات کی اور اپنے سر کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک پر رکھ کر روتا رہا اور اس طرح یزیدی لشکر کے ہاتھوں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک کو پامال ہونے سے بچایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اہل بیت سے محبت کرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اپنی اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔